بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو، اور کوئی آدمی ایسی دعا کے لیے مضطر ہی ہو اور کسی وجہ سے زندگی اس کے لیے دوبر ہو تو رب العزت کے حضور میں یوں دعا کرے: اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ دعا کے چند آداب۔ دوسرے سے پہلے اپنے لیے دعا۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے رب العزت سے اپنے لیے مانگے، اس کے بعد دوسرے کے لیے۔ اگر صرف دوسرے کے لیے مانگے گا تو اس کی حیثیت محتاج سائل کی نہ ہوگی بلکہ صرف سفارشی کی سی ہوگی، اور یہ بات دربار الہی کے کسی منگتا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دستور یہی تھا کہ جب آپ علیہ السلام کسی دوسرے کے لیے دعا فرمانا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے۔ عبدیت کاملہ کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے۔ دعا کی آداب خمسہ۔ حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے 5 آداب ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھ سینے تک اٹھائے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کے درمیان قدرے فاصلہ رکھے۔ نمبر 3، آہستہ آہستہ یعنی چپکے چپکے دعا کرے۔ نمبر 4، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے۔ اور نمبر 5، دعا سے پہلے اور بعد میں حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے اس طرح ہاتھ اٹھائے مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو الٹے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ ترمذی شریف میں ہے، آپ علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تو آخر میں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بتواتر ثابت ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے صرف غلط فہمی ہوئی ہے۔ امام نووی شرح مہذب میں 30 حدیثیں اس کے متعلق یکجا فرمائی ہے اور تفصیل سے ان حضرات کے غلط فہمی کی حقیقت واضح کی ہے۔ اہل علم حضرات وہاں مراجعت کریں۔ دعا سے پہلے حمد و صلات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی
نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ حمد و ثنا کر لے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے رب العزت سے مانگے۔ دعا بغیر درود شریف پڑھنے کے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ اعلاء السنن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1011 یعنی 1011۔ دعا کی آخر میں آمین کہنا۔ حضرت ابو زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ ہمارا گزر اللہ کے ایک بندے پر ہوا جو الحاح و زاری سے دعا مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑ گڑانا سننے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کرا لیا۔ ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ حضور صحیح خاتمہ کا اور مہر ٹھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کر لی۔ تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ سے طے کرا لیا۔ اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کی درخواست کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 673 پر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کے لیے مکہ جانے کی آپ علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا بھیا ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے یہ بھیا کا جو کلمہ کہا، اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا دے دی جائے تو بھی میں راضی نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، وہ دعا جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 351 پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ کوئی اچھی دعا کر لے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیری یہ دعا اللہ قبول کر لے، تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے۔ غائبانہ دعا کی جس خصوصی قبولیت اور برکت کا ذکر اس حدیث میں ہے، اس کی خاص وجہ بظاہر یہ ہے کہ ایسی دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ قبولیت دعا کے خاص احوال و اوقات۔ نمبر 1 طبرانی میں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد۔ نمبر 2 ختم قرآن کے بعد۔ نمبر 3 ترمذی شریف کی حدیث ہے، اذان و اقامت کے درمیان۔ نمبر 4 رائے خدا میں جہاد کے وقت۔ نمبر 5 بارش ہوتے وقت، اور نمبر 6 بیت اللہ پر نظر پڑتے وقت یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات فرما۔ نمبر 7 تہجد کی نماز کے وقت۔ نمبر 8 مسلمانوں کے جمع ہوتے وقت۔ نمبر 9 زمزم پیتے وقت۔ نمبر 10 ایسے جنگل میں نماز پڑھ کے خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔
نمبر 11 شب قدر میں، نمبر 12 میدان عرفات میں، نمبر 13 جمعہ کے خاص ساعت میں، نمبر 14 روزہ افطار کے وقت، نمبر 15 سفر حج میں، سفر جہاد میں، بیماری اور مسافری کی حالت میں۔ ان مواقع میں دعاؤں کی قبولیت کی خاص توقع دلائی گئی ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ دعا کا مطلب دعا کے الفاظ اور صرف اس کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ شرائط جو احادیث میں مذکور ہے ملحوظ رہنی چاہیے، کیونکہ پودا اسی دانے سے اگتا ہے جس میں مغز ہو۔ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کی شرائط، علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 معصیت کو ترک کرنا، نمبر 2 اپنے کیے پر نادم ہونا، اور نمبر 3 پکا ارادہ ہو کہ آئندہ کبھی بھی اس جیسا گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کے لیے 4تھی شرط یہ ہے کہ اس شخص سے بھی معافی مانگ لے، اور اگر کلم کلا گناہ کرتا ہو تو کلم کلا معافی مانگے۔ اور عالم کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ برے مجمع میں علی الاعلان توبہ کر دے کہ پہلے جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں وہ غلط تھے، میں نے توبہ کر دیا ہے، آپ بھی توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے سے صرف ان کی گناہ معاف ہو جاتی ہے، عبادات حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ وہ ادا نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا توبہ نصوح یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر پشیمان ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ قلبی نے کہا زبان سے استغفار کرنا، دل سے پشیمان ہونا، اور اعضاء کو گناہ سے روک دینا، پختہ ارادہ کر لینا۔ قرطبی نے کہا زبان سے استغفار کرنا، اعضائے بدن کو گناہوں سے روکنا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل سے عہد، اور برے بدکار دوستوں کو چھوڑ دینا۔ تفسیری مظہری جلد 11 صفحہ نمبر 372 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا توبہ 6 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 گناہوں پر ندامت، نمبر 2 ترک شدہ فرائض کو دوبارہ ادا کرنا، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3 حقوق لوٹا دینا۔ نمبر 4 دعوے داروں کو راضی کر لینا۔ نمبر 5 دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ اور نمبر 6 اللہ کریم کی اطاعت پر قائم رہ کر نفس کو پاک کرنا۔ اللہم وفقنا۔ دعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی صورتیں۔ بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے اس کو مل جائے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بندے کا علم بے حد ناقص ہے، بلکہ انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے ظلوم و جہول ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لیے دولت مندی نعمت ہے، جیسے جناب عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما،
اور بہت سے بندے ایسے ہیں جن کے لیے دولت فتنہ ہے، جیسے ابی بن خلف وغیرہ۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لیے حکومت قرب الہی کا وسیلہ ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت ذوالقرنین علیہم السلام، اور حجاج ابن یوسف، ابن زیاد، یزید، نمرود، فرعون، بخت نصر کی طرح بہت سے ہیں جن کے لیے حکومتی اقتدار خدا سے دوری اور اس کے غضب کا سبب بن جاتا ہے۔ بندہ نہیں جانتا کہ کیا چیز میرے لیے بہتر اور کیا چیز میرے لیے فتنہ اور زہر ہے۔ اسی لیے بسا اوقات وہ ایسی چیز رب العزت سے مانگتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، یا اس کا عطا حکمت الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے رب کریم جو حکیم و دانا ہے، یہ بات اس کے علم و حکم کے خلاف ہے کہ ہر بندہ جو مانگے وہ اس کو ضرور عطا کر دے۔ دوسری طرف اس کی کریمی کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس کا بندہ ایک محتاج اور مسکین کی طرح اس کے حضور ہاتھ پھیلائے اور دعا کرے تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ دعا کرنے والے بندے کو محروم نہیں لوٹاتا۔ کبھی تو اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے جو دعا میں اس نے مانگا، اور کبھی اس کی دعا کے عوض آخرت کی بیش بہا نعمتوں کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور اس طرح اس کی یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اسباب و مسببات کا جو سلسلہ ہے، اس کے حساب سے اس دعا کرنے والے بندے پر کوئی آفت اور مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، تو رب کریم اس کی دعا کے نتیجے میں اس آنے والی بلا اور مصیبت کو روک دیتا ہے۔ بہرحال دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعا رائیگان نہیں جاتی، اور دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے ساتھ، اپنے علم و حکمت کے مطابق مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی نہ کسی طرح اس کو ضرور نوازتا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو، تو رب العزت کی طرف سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا ہوتی ہے۔ یا تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا فرما دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا آنے والے کوئی مصیبت اور تکلیف اس دعا کے حساب میں روک دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، جب بات یہ ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب العزت جب اس بندے کو، جس نے دنیا میں بہت سی ایسی دعائیں کی ہوں گی جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی، ان دعاؤں کے حساب میں جمع شدہ ذخیرہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، تو بندے کے زبان سے نکلے گا، یا لیتہ لم یعجل لہ شیء من دعائہ، اے کاش، اے افسوس، میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی
اور ہر دعا کا پھل مجھے یہی آخرت میں مل جاتا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت مجھ جیسے نابکارہ کو، مجھ جیسے بدکار سیاکار کو اپنے گناہوں پر ندامت کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات، ضروریات کو پوری فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری حالت پر، ہمارے ملک کی حالت پر رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔